ایک واقعہ بنی اسرائیل کا ہے کہ آپ نے سنا ہوگا، مشہور معروف واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ پھر اسے توبہ کا خیال آ گیا تو کسی راہب کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں اور توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اللہ مجھے معاف کرے گا؟ تو اس نے اس کو دھتکار دیا اور کہا کہ 99 انسانوں کا قاتل، تجھے بھلا اللہ کیسے کیوں کر معاف کرے گا؟ تو یعنی میرے پاس سے دور ہٹ جا، میرے پاس سے چلا جا کہ تیری نحوست کی وجہ سے میں متاثر نہ ہو جاؤں، اللہ کا عذاب کہیں مجھ پہ نہ آ جائے۔ تو اس نے کہا اچھا کہ میری مغفرت نہیں ہے، 99 قتل کیے ہیں، بے گناہ لوگوں کو مارا ہے۔ تو اس نے کہا پھر گنتی پوری کر لینی چاہیے، اور اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ کتنے ہو گئے؟ 100 پورے ہو گئے۔ 100 قتل کرنے کے بعد پھر اس کو خیال آیا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کا، اور یہ توبہ کا خیال، یہ فقیر کہتا ہے آتا نہیں ہے، ڈالا جاتا ہے۔ توبہ کی توفیق جس بندے کو ملتی ہے تو سمجھ لے اس کی توبہ قبول کی جاتی ہے، ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ قریب آنے دیتا ہی نہیں، الجھا کر رکھتا ہے، گھومتے رہو۔ جس کو توبہ کی توفیق مل گئی، اسے احساس ہو گیا، تو اللہ تبارک چاہتا ہے کہ یہ بچ جائے، اس لیے اس کے دل میں وہ خیال ڈالتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو اس کا سفر شروع ہی توبہ سے ہوتا ہے۔ تو اس کو یہ جب خیال آیا 100 قتل کرنے کے بعد، تو پھر کسی کے پاس گیا، اور وہاں پہ جب گیا تو وہاں جا کے ایک درویش بیٹھے ہوئے تھے، ان سے جا کے پوچھا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، تو کیا میری بخشش ہو سکتی تھی کہ اللہ مجھے معاف کرے گا؟ تو انہوں نے اسے امید دلائی۔ پہلے نے کیا کیا؟ مایوس کیا، دھتکار دیا۔ اس بندے نے اس کو امید دلائی کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، وہ توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہے، لیکن تم اپنی توبہ کے لیے ایسا کرو کہ فلاں علاقے کے اندر اللہ کا ایک بڑا برگزیدہ بندہ رہتا ہے، تو آپ جاؤ اور اس کے پاس جا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، وہ آپ کے حق میں دعا کر دے گا، اور اس کی دعا من سفارش ہو جائے گی، تو وہ اللہ کا بڑا مقرب بندہ ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ اب توبہ کا راستہ بتا رہا ہے، کیا بولتا ہے؟ وہ جو اللہ کا دوست ہے، جو درویش ہے، اس کے پاس جاؤ۔ یہ چلا یہاں سے، جب یہ چلا تو قدرت کا کرنا یہ ہوا کہ ابھی یہ راستے میں ہی تھا کہ اس کی زندگی کے دن پورے ہو گئے، اور اللہ نے اسرائیل کو حکم دیا کہ اس کی روح قبض کر لو۔ اسرائیل علیہ السلام جب روح آ کے آپ نے اس کی قبض کی تو وہ اسی جگہ راستے میں گر پڑا۔ سفر اس کا جاری تھا اس طرف، کس طرف؟ جہاں وہ درویش رہتا تھا۔ اب یہ راستے میں گر گیا۔ جب راستے میں گرا، جب روح قبض ہو گئی، تو دونوں طرف کے فرشتے آ گئے۔ جنم کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے 100 قتل کیے، پکا اس طرف جانے والے معاملات ہیں، اس کو ہم لے کے جائیں گے۔ رحمت کے فرشتے بھی کھڑے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے 100 قتل تو کیے، لیکن اس نے توبہ کا ارادہ کر لیا تھا، یعنی ارادے سے مراد اس نے نیت کر لی تھی۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو نے کہا وہاں تک پہنچا تو نہیں نا، نہیں پہنچا، نیت تو کر لی تھی نا، اللہ تو نیت پہ نوازتا ہے۔ رحمت کے فرشتے اور یہ عذاب کے ان کی آپس میں تکرار ہوئی، معاملہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ جاؤ، جا کے زمین ناپو۔ فرشتے فرمایا کہ جا کے زمین ناپو، اگر جہاں وہ میرا بندہ رہتا ہے، جس کے پاس ہی جا رہا تھا، جہاں میرا بندہ رہتا ہے اس کی طرف اگر اس کے قدم زیادہ نکل جائیں تو جنت میں لے جانا، اور اگر پیچھے نکلے تو پھر ٹھیک ہے، پھر اس کا راستہ وہ جنت والا ہے۔ اچھا، اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ در حقیقت ہوا کیا کہ یہ جس جگہ گرا، اس کی روح قبض ہوئی، اس مقام پہ یہ اللہ کے اس درویش کا جو گھر کا راستہ تھا نا، جہاں ان کا قیام تھا، اس سے ہی دور ہی تھا، اس سے دور تھا، ابھی فاصلہ اس نے زیادہ طے نہیں کیا تھا، وہ بھی دور تھا۔ تو اصولی بات تو یہ تھی کہ
اصولی بات تو یہ تھی. تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ادھر سے اللہ نے ان دونوں فرشتوں کو جاؤ جا کے زمین ناپو. فرشتوں کو زمین ناپنے کا حکم دیا اور اللہ تو علیم و خبیر سے اللہ کو پتہ تھا کہ یہ جس جگہ گرا ہے وہ میرے دوست کی جگہ بھی آگے ہے. تو یہ وہاں گر کے جب وہاں گرا ہے تو اپنے آپ کو گھسیٹ رہا تھا اس طرف, پہلے قدموں سے چلا اور جب گر گیا تو پھر بھی اپنے آپ کو گھسیٹ رہا تھا اس طرف. تو پاک پروردگار عالم کو اس کا وہ نیت کرنا اور اس طرح چلنا بھا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھر فرشتوں کو بھیجا, جاؤ جا کے زمین کو ناپو, اور خود فرشتے اس سے پہلے کہ زمین ناپتے آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا حکم صادر فرمایا زمین کے اوپر اور فرمایا زمین سمٹ جا, اس طرف سے سمٹ جا, جو فاصلہ زیادہ ہے. اب اللہ کے حکم زمین سمٹ گئی. زمین سمٹی, جب فرشتوں نے ناپا تو اس کا کہتے ہیں کہ ایک قدم یا ایک بالش صرف اس طرف زیادہ نکلا, اور نکلا اسی لیے کہ زمین کو سمیٹ دیا گیا تھا. اس بات پر اس کے لیے جو فیصلہ ہوا وہ جنت کا ہوا, وہاں پہنچا نہیں. تو اللہ تعالیٰ تو یہی فرماتا, تم ارادہ تو کرو, تم نیت تو کرو, تم چلنے والے بنو, اسے پائے تکمیل تک پہنچانا وہ میرا کام ہے. کن فیکون کے معاملات ہیں, زمین کیسے سمٹے گی یہ اس کے لیے مشکل تھوڑی. ان اللہ علی کل شیء قدیر, کن کہے گا فیکون, اس نے ہو جانا ہے. تمہارا رب وہ ہے جو کن فیکون کی طاقت رکھتا ہے. اللہ میں صدیوں کے معاملات نہ بننے, جب بنانے پہ آئے تو کن ہو جا, فیکون ہو گیا. تو یہ بنی اسرائیل کا بڑا معروف واقعہ ہے یہ. اب وہ جو جا رہا تھا تو یہ توبہ کی طلب میں جا رہا تھا, توبہ کی طلب میں جا رہا تھا, اپنے رب کی طرف رجوع کے لیے جا رہا تھا. تو یہ توبہ کی طلب جو ہے, جو آپ نے شروع میں سنا کہ طلب علم کے لیے جو بندہ گھر سے نکلتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے. یہ تو جائی خدا کی طرف رہا تھا. یہ تو جا اس ذات کی طرف رہا تھا جو تمام علوم کا منبع ہے. یہ تو جا اس ذات کی طرف رہا تھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود پڑھیے. اللہم صلی اللہ